السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی خلافت پر نظر ڈالیں گے، جس نے ایک طرف تو خوارجوں کے فتنے کو ختم کیا، پر دوسری طرف اس کے گورنر حجاج بن یوسف نے جلیل القدر صحابہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں عبد الملک بن مروان کی زندگی کے بارے میں۔ عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب رمضان کے مہینے میں سن 23 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی کنیت عبد الولید تھی اور ابو الملوک کے نام سے بھی مشہور ہے، کیونکہ اس کے کئی بیٹے ایک کے بعد ایک سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک نے خطبہ پڑھا۔ اس میں حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں نہ خلیفہ ضعیف یعنی عثمان ہوں، نہ خلیفہ سست یعنی معاویہ ہوں، نہ خلیفہ ضعیف الرائے یعنی یزید ہوں۔ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ اس مال سے کھاتے پیتے رہے ہیں، مجھ سے سوائے تلوار کے اس کا علاج اور کچھ نہ ہوگا۔ چاہیے کہ تمہارے نیزے میری مدد کے لیے بلند ہو جائیں۔ تم مہاجرین کے اعمال سے ہمیں تو مکلف کرتے ہو اور خود ان کی مانند عمل نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھو، میں تمہیں سخت عذاب سے ہلاک کروں گا اور تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تم ذرا دیکھتے جاؤ میری تلواریں کیا حال کرتی ہیں۔ میں تمہاری تمام باتیں گوارا کر لوں گا، مگر حاکم سے جنگ کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ان کے تمام کام ان کی گردنوں میں ڈال دوں گا، پھر چاہے کوئی خوف الہی سے ڈرایا کرے۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک نے حجاج کو ملک حجاز کا حاکم بنا دیا تھا۔ حجاج نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر عبداللہ بن زبیر کی تعمیر میں سے ایک حصہ کم کر کے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ حجاج نے مکہ اور مدینہ میں صحابہ کرام پر بڑے بڑے ظلم کیے۔ حضرت انس اور بھی جلیل القدر صحابیوں کو مشقیں کسوائیں اور کوڑے پٹوائے۔ جس زمانے میں خلافت ابن زبیر میں کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے اور عبد الملک بن مروان کے کارندوں نے عراق اور فارس میں ابن زبیر کے خلاف اشاعتی اور سازشی کام شروع کیا، تو خوارج کے گروہ جو ایرانی صوبوں میں خاموش زندگی بسر کرنے لگے تھے، پھر کروٹیں بدل کر ہوشیار اور تیار ہونے لگے۔ مصعب بن زبیر کے قتل اور عبد الملک کے تسلط سے عراق کے اندر باغیانہ خیالات کے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ عبد الملک نے عراق پر قابض ہو کر بصرہ کی حکومت خالد بن عبداللہ کو سپرد کی تھی۔ عراق سے دمشق میں جا کر عبد الملک کی تمام تر توجہ خوارج کی طرف مبذول نہیں رہ سکتی تھی۔ عبد الملک نے بصرہ اور کوفہ کے عاملوں کو معجول کر کے اپنے بھائی بصیر بن مروان کو بصرہ اور کوفہ دونوں مقاموں کی حکومت عطا کی اور حکم دیا کہ محلب بن ابی صفرہ کو جنگ خوارج پر مامور کر کے فارس کی طرف بھیج دیا جائے کہ وہاں جہاں کہیں ان کو پائے ان کا خاتمہ کرے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ محلب کو اختیار دیا جائے کہ وہ بصرہ سے جن جن لوگوں کا انتخاب کرے اور اپنے ساتھ لے جانا چاہے لے جائے، اور ایک زبردست فوج کوفہ سے بھی تیار کر کے محلب کی مدد کے لیے بھیجی جائے تاکہ اس فتنے کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔
کچھ نااتفاقیوں کے حالات سے واقف ہو کر عبد الملک بن مروان نے مناسب سمجھا کہ حجاج بن یوسف ثقفی کو حجاز کی گورنری سے تبدیل کر کے عراق کی حکومت پر مامور کریں۔ چنانچہ سن 75 ہجری میں عبد الملک نے حجاج کو بصرہ اور کوفہ کی سندیں حکومت عطا کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ رمضان کے مہینے میں سن 75 ہجری میں کوفہ میں داخل ہوا، جامع مسجد میں جا کر ممبر پر بیٹھا اور لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ کوفہ کے لوگ عموماً گستاخ اور اپنے امیروں اور حاکموں کی توہین اور گستاخی کرنے کے عادی تھے، چنانچہ وہ چھوٹے پتھروں کو مٹھیوں میں لے کر آئے کہ خطبہ کے دوران پتھر اس نئے امیر کی طرف پھینکیں گے، لیکن جب حجاج نے اپنی تقریر شروع کی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ سہم گئے اور ڈر سے وہ پتھر ان کے ہاتھوں سے گر گئے۔ حجاج نے اپنی تقریر میں کہا کہ بہت سی پگڑیاں اور داڑیاں یہاں نظر آ رہی ہیں کہ اب وہ خون میں تر بتر ہونے والی ہیں۔ بہت سے سر اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے کٹنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ امیر المومنین عبد الملک نے اپنے ترکش کے تمام تیروں کو دیکھا، جو ان تیروں میں سب سے زیادہ سخت اور کاری تھا، وہ تم پر چلایا، یعنی مجھ کو تم پر حاکم بنا کر بھیجا۔ میں تمہاری تمام شرارتوں کا علاج کر کے تم کو اچھی طرح سیدھا کر دوں گا۔ تم ایک زمانے سے شرارتوں اور فتنوں کا مرکز بنے ہوئے ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم کو تعلیم دی جائے اور تمہاری آنکھیں کھول دی جائیں۔ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ تمہاری تنخواہیں تقسیم کر دی جائیں اور تم لوگ محلب کے پاس خوارج کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تنخواہ تقسیم ہونے کے بعد تم کو صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ اگر چوتھے دن کوئی شخص کوفہ میں نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ محض دھمکی نہیں، بلکہ تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کرتا بھی ہوں۔ حجاج جامع مسجد سے اٹھ کر دارالعمارت میں آیا اور لوگوں کی تنخواہیں تقسیم کرنی شروع کی۔ ایک بوڑھے شخص نے، جس کے جسم میں بڑھاپے کی وجہ سے کپ کپانا پیدا ہو گیا تھا، آ کر کہا کہ میں بوڑھا ضعیف شخص ہوں، میرا لڑکا مجھ سے زیادہ توانا ہے، میری جگہ اس کو بھیج دیجیے۔ حجاج نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عمیر بن زابی برجنی۔ حجاج نے کہا کہ تم وہی عمیر بن زابی ہو جس نے عثمان بن عفان کے مکان پر حملہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حجاج نے کہا کہ تجھے کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ عثمان نے میرے بوڑھے باپ کو قید کر دیا تھا۔ حجاج نے کہا کہ میں تیرا زندہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے عمیر بن زبابی کو قتل کرنے اور اس کے گھر بار لوٹ لینے کا حکم دیا۔ تیسرے دن حجاج کے منادی نے اعلان کیا کہ آج رات جو شخص اپنے گھر میں رہے گا اور محلب کے لشکر کی طرف روانہ نہ ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس آواز کو سنتے ہی لوگ محلب کے لشکر کی طرف روانہ ہونے شروع ہوئے اور بہت جلد محلب کے پاس ایک طاقتور لشکر خوارج کے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گیا۔ خوارج اس قدر بہادر اور ایسی بے جگری سے لڑنے والے لوگ تھے کہ انہوں نے بسا اوقات 10 اور 20 گنا فوج کو شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ خوارج کے مقابلے میں صرف محلب بن ابی صفرہ ہی ایک ایسا سردار تھا جو پورے طور پر کامیاب تھا۔ جس وقت محلب خوارج کی جنگ سے فارغ ہو کر کوفہ میں حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے ایک عظیم و شان دربار قائم کیا اور محلب کو اپنے برابر مسند پر بٹھایا۔ محلب کے 7 بیٹے تھے۔ انہوں نے خوارج کے مقابلے میں انتہائی بہادری کے نمونے دکھائے تھے۔ خارجیوں کو شکست دینے کے علاوہ
عبد الملک بن مروان نے بنی امیہ کی خلافت کو اندرونی بغاوتوں اور اختلافات سے محفوظ بھی رکھا۔ عبد الملک نے مالی نظام میں اہم اصلاحات کی۔ انہوں نے رومی اور فارسی سکوں کی جگہ خود کا اسلامی سکہ دینار اور درہم جاری کیا، جو اسلامی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ انہوں نے تمام سرکاری دستاویزات اور دفتروں میں عربی زبان کو رائج کیا، جبکہ اس سے پہلے فارسی اور رومی زبانیں استعمال ہوتی تھیں۔ اس قدم سے اسلامی تہذیب اور علمی ترقی کو فروغ دیا۔ عبد الملک نے حکومت کے نظام کو مرکزی بنایا اور صوبوں پر نگرانی کا سخت نظام قائم کیا، جس سے کرپشن اور بغاوتوں پر قابو پایا گیا۔ ان کے دور میں کئی اہم عمارات اور پل بنائے گئے، مثلاً قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا راک، جو یروشلم میں واقع ہے۔ وہ آج بھی فلسطینی سرزمین کا تاریخی نشان ہے۔ عبد الملک نے اپنے بیٹوں ولید اور سلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لینے کے بعد عبد الملک 1 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ جمعرات کے دن 15 شوال سن 85 ہجری مطابق 19 اکتوبر سن 705 عیسوی کو عبد الملک بیمار ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ بہترین لباس اور بہترین جائے پناہ ہے۔ تمہارے بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کرے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے ادب اور تعظیم کے ساتھ پیش آئیں۔ مسلمانوں کی رائے اور مشورے کی ہمیشہ قدر کرنا اور مخالفت سے بچنا، کیونکہ یہ وہی جبڑے ہیں جن سے تم چباتے ہو اور وہی دانت ہیں جن سے تم توڑتے ہو۔ عقل مندوں پر احسان کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔